بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سمجھدار لوگ، سینئر تجزیہ کار، دانشور، تحقیق کرنے والے اور تاریخ کا مطالعہ کرنے والے، یہ سب لوگ یہ بات بتاتے رہے کہ آپ محتاط رہیں، خوشامد میں اتنا آگے نہ جائیں، اتنی زیادہ امیدیں نہ لگائیں، ٹرمپ کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن جناب شہباز شریف صاحب تو سمجھتے تھے کہ نہیں، بس ٹرمپ صرف میرا ہے اور جس طرح میں ان کی تعریف اور خوشامد کر سکتا ہوں کوئی نہیں کر سکتا، کہ ایسے لیڈر کی ضرورت تھی، ایسی خوشامد کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ سب کے سامنے اس طرح سے کوئی سربراہ مملکت کسی دوسرے کی اس طرح خوشامد کرا ہو۔ حاصل کیا ہوا ہے؟ اس وقت سب سے بڑی اب یہ خبر بن چکی ہے کہ ٹرمپ نے فون پر بات کی ہے، ملاقات بھی نہیں کی، فون پر بات کی ہے نریندر مودی سے، بھارت کے وزیر اعظم سے، اور معاملات طے کر لی ہیں۔ پہلے انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پر، جو ان کا اپنا ڈیجیٹل سوشل پلیٹ فارم ہے، وہاں پر موورز اینڈ شیکرز لکھ کر اور ایک باقاعدہ پوسٹر شیئر کیا، موورز اینڈ شیکرز، جس میں مودی آگے اور ٹرمپ کی تصویر ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے، اور اس کے بعد پھر پوری ڈیٹیل بتائی ٹرمپ نے کہ جی میری مودی سے بڑی لمبی بات ہوئی ہے اور میری بڑی دوستی ہے، میرے اپنے دوست سے بات ہوئی ہے، بڑا زبردست آدمی ہے، بڑی تعریفیں مودی کی کر کے، اور بتایا یہ کہ جی ہم نے ٹیرف 18% کر دیا ہے۔ یعنی وہ ٹیرف جو بھارت پر ٹرمپ نے لگایا تھا، امریکی صدر نے لگایا تھا، 25% بھارتی مصنوعات پر ٹیکس لگایا تھا، ٹیرف لگایا تھا، وہ کم کر کے 18% کر دیا ہے۔ اور کیا آپ کو یاد ہے کہ پاکستان پر کتنے فیصد ہے؟ 19%، 1% زیادہ۔ اب یہ جان بوجھ کر دکھانے کے لیے کہ جی پاکستان پر 19% ہے، اور ہم بڑے خوش تھے کہ بھارت پر 25% لگایا، بھارت کی مصنوعات 100 روپے کی ہے تو 25 روپے اس کے اوپر، یا $25 جو بھی ہے، $100 ہے تو $25 اس پر ٹیرف مزید لگایا جائے گا، اور پاکستان کی مصنوعات پر $100 کی ہے تو $19 لگایا جائے گا۔ تو ہماری مصنوعات نسبتاً بھارتی مصنوعات کی تھوڑی سستی ہوں گی، ٹیکسٹائل ہو یا دیگر چیزیں ہوں جو بھی ہم یہاں سے بنا کر بھیجیں گے۔ اول تو ویسے ہی ہمارے ہاں توانائی کا اتنا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے اور دیگر مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مصنوعات اس لیول پر بنانا، اس اتنی قیمت پہ بنانا ویسی مشکل ہے جتنے پر بھارت بنا لے گا۔ لیکن چلیں پھر بھی ایک ایڈوانٹیج تو تھا کہ وہاں 25% بھارتی مصنوعات پر ہے اور ہمارے پاس 19% ہوگا، ہماری نسبتاً چلیں تھوڑی بہت رسائی بہتر ہوگی امریکی مارکیٹ میں۔ لیکن اب کیا ہوا ہے؟ بھارت کا 1% ہم سے بھی پیچھے کم کر دیا گیا، اور جان بوجھ کر کیا کیا ہے؟ ہمیں دکھانے کے لیے کہ جی اور زیادہ ایڈوانٹیج ہم دے دیں، دکھائیں کہ پاکستان سے بھی 1% ہم نے کم کر دیا ہے، مودی خوش ہو جاؤ۔ اب یہ نتیجہ ہے خوشامد کا۔ ہمارے لیے صرف اور صرف تعریفیں ہیں کہ جی شہباز شریف بڑے زبردست ہیں، جی فلاں بڑا زبردست ہے، ٹرمپ ہماری تعریف کرتا ہے، یا ہم اسی پر پھولے سما رہے تھے کہ اب یہی بات ہوگی۔ درجنوں دفعہ ذکر کیا ٹرمپ نے کہ میں نے بار بار جنگ رکوانے میں میرا کردار ہے، مجھے نوبل انعام دو، اور 7 جہاز گرائے پاکستان نے بھارت کے۔ یہ صرف ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں دکھانے کے لیے، پبلک کنزمپشن کے لیے تھا، لیکن اصل کہانی کہیں اور بولے گیا ہے۔ اور آپ سوچئے ذرا کہ کیا کیا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ۔ اسی کو دھوکہ کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف بس تعریفیں تھیں، اور ایم او یوز بھی نہیں تھے، معاہدے تو دور کی بات ہے، یادداشتیں بھی نہیں ہے معاہدے کی کہ ہاں ہم یہ معاہدہ کر لیں گے یا آگے چل کر کر لیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اور وہاں ٹیلی فون پر ہی ہو گیا ہے، یہاں ملاقاتوں میں کچھ نہیں دیا ہمیں، اور وہاں ٹیلی فون پر ہی اس نے بھارت کو جناب 18% کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ رشیا سے تیل بھی بھارت اب کم کرے گا، نہیں لے گا، اس کی بجائے ہم سے اور وینزویلا سے لے گا، یعنی وینزویلا والا تیل ہمارا وہ بھارت لے گا، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور بدلے میں ہمارے اوپر ٹیرف بھی وہ بھارت کم کر دے گا۔ اور نریندر مودی نے بھی شکریہ ادا کیا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جی میرا تو دوست ہے ٹرمپ۔ تو یہ دوستی تھی، وقتی ناراضگی تھی، بس ایسے ہی، محبتیں تو انہی کی تھیں، اور بڑی مارکیٹ ہے۔ اور ابھی بھارت نے یورپی یونین کے ساتھ بھی 0 ٹیرف کا معاہدہ کر لیا ہے، پوری یورپی یونین کے ساتھ۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری یہاں پر آپس کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی۔ اب وہ جی آئی جی صاحب، بڑی خبر آئی ہے جی، پنجاب کے آئی جی صاحب عثمان انور کو تبدیل کر دیا گیا، آخر کچھ 4 سال کے بعد تقریباً نئے آئی جی صاحب آ گئے ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کو بھی ٹارگٹ تحریک انصاف کے خلاف ہی ملتا ہے یا کچھ اور یہ کرتے ہیں؟ تو عثمان انور صاحب نے تو یہی کام کیا، اور اب ان کی تبدیلی ہو گئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، وقت پورا ہو گیا تھا، کیا ہے، بہت سی باتیں۔ تو یہاں فوکس تو ہم نے یہی رکھا کہ جی خان باہر نہ آ جائے، کوئی تحریک انصاف کوئی ریلی نہ نکال دے۔ ابھی بھی کریک ڈاؤن کے لیے تیاریاں ہیں، 8 فروری کے لیے ابھی سے فورس تیار کر لی گئی ہے، اسلام آباد میں بھی، پورے ملک میں بھی۔ اب یہی فوکس ہے، بس یہاں کارکردگی صرف یہ ہے۔ اور پھر خواجہ آصف چیخ رہے ہیں جی اب اسمبلی میں،
وہ جی دیکھیں ہم تو ارریلیونٹ ہیں، پہلے ہی مزید ارریلیونٹ ہو جائیں گے، آئیں بیٹھیں بات کریں. پارلیمنٹ میں رہ کے گیا ہے 26ویں 27ویں ترمیم کر کے، ابھی 28ویں بھی ہوگی، دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. 29ویں 30ویں کر لیں، آپ کر لی نا آپ نے ترامیم. بڑی وقت آ گئی ہے پارلیمنٹ کی، اپنے لوگ نہیں سنتے. آج خواجہ آصف بڑے غصے میں نظر آ رہے تھے، دیکھیں جی نان سیریس ایٹیچیوڈ، اپنے ہی لوگ میری تقریر نہیں سن رہے ہیں، یہاں شور کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں. کون سنے گا آپ کو؟ اب آپ کہتے رہیں کہ جی روزانہ 4 ارب روپے کا دیکھیں ایران سے تیل سمگل کیا جاتا ہے، اس میں بیوروکریسی ہے، اس میں سیاستدان ہے، اس میں سردار ہیں. تو 4 سال آپ کو ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کر لیا ہے؟ اگر آپ 4 سال میں نہیں کچھ کر سکے تو 40 سال میں بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ یہی سنانا ہے آپ نے بطور وزیر دفاع کہ جی اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ جی دیکھیں وہاں پر پیٹرول پمپ ہے، ادھر اسمگل شدہ تیل آتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں، یہ سارا ان کا کیا درا ہے، بیوروکریسی اس میں شامل ہے، سیاستدان شامل ہیں، بس سنانے کے لیے بس تقریریں ہیں ان کے پاس. ایک اور بڑی خبر آپ سے شیئر کر دیں. مشرف حسین سید صاحب، انہوں نے عاصمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیب اردوان نے یہ آفر کی ہے کہ جی عمران خان ہمارے پاس آ جائیں. یہ مشاہد حسین سید صاحب نے کہا ہے. اور جب انہوں نے کہا جی ابھی حال ہی میں پچھلے سال، تو اس پر عاصمہ شرازی صاحب نے کہا اچھا پچھلے سال، لیکن پھر بھی بڑی خبر ہے ان کا، پچھلے سال ابھی 2025 کی بات ہے، ابھی تو فروری شروع ہوا ہے، تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اردوان نے یہ حال ہی میں آفر کی ہے کہ جی آپ کے معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں کوئی بہتری آنی چاہیے، یہ انریسٹ ہے، ایک پولیٹیکل مسائل ہیں، تو اس میں کوئی راستہ نکلے، تو عمران خان ہماری طرف آنا چاہے تو ہم تیار ہیں. بات تو یہ ہے کہ طیب اردوان کو بھی اندازہ ہے کہ جب تک عمران خان جیسا لیڈر اندر ہے معاملات صحیح نہیں ہو سکتے، سیدھے نہیں ہو سکتے، تو وہ بھی بڑی آفر کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی اور باتیں آ چکی ہیں، برطانیہ والی بات بھی سامنے آئی ہے. اب تو یہ خبریں بھی ہیں کہ گرفتاری سے ایک دن پہلے 5 اگست کو عمران خان کو جس تاریخ کو گرفتار کیا گیا، اس سے ایک دن پہلے ایک عام شخصیت آئی اور انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو سکتا ہے. پھر ساری باتیں دہرائی گئیں، بھٹو سے لے کے نواز شریف تک، یہ وہ فلاں. تو عمران خان نے کہا جی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں کیسز بھی بھگتوں گا، عدالت بھی دیکھ لیں گے، گرفتاری بھی، جیل بھی جانے کو تیار ہوں، جو ہونا ہے ہوتا رہے. اس کے بعد وہ شخصیت کہتے ہیں جی ملک سے چلی گئی، اور اگلے ہی دن عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اب تقریباً 2.5 سال ہو چکے ہیں، اور حالات آپ کے سامنے ہیں کہ ملک کے کیا حالات ہیں. اور باقی جناب وہ ایبسولوٹلی ناٹ کہتا تھا، جی دیکھیں اس نے کیا کیا، اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، فلاں کر دیا تھا، وہ تو رشیا کی طرف چلا گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، اور ہم بورڈ آف پیس میں بھی چلے گئے ہوئے ہیں. بھارت تو بورڈ آف پیس میں بھی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھ لیجئے، تو اپنے قومی مفاد میں کس نے فیصلے کیے ہیں اور کس نے صرف خوش آمد اور چاپلوسی سے کام کیا ہے. یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی، کوئی یہ 40 سال بعد نہیں پتا چلنا کہ 40 سال بعد ہم سوچ رہے ہوں گے، تاریخ لکھی جا رہی ہوگی اس وقت کس نے کیا کیا، یہ کیا وہ کیا. ابھی تو آپ دیکھیے نا، موجودہ حالات میں 4 سال ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے رزلٹ آنے لگ گیا ہے. ابھی آگے کی دیکھیے ٹرمپ آپ کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، اور یہ بس اسی میں خوش ہوں گے، ہماری خوش آمد. ان کو صرف تعریفوں کا شوق ہے. شہباز شریف صاحب کو آنیاں جانیاں دیکھ لیں، اور جی یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، 6 مہینے میں ہم تقدیر بدل دیں گے، فلاں کر دیں گے، بس دعوے ان کے سنتے رہیں. اور اسی طرح ان کی بھتیجی صاحبہ ہیں، میں رات کو گٹر چیک کرتی ہوں، آج بھی خبر آ گئی قصور میں 3 سال کا بچہ مین ہول میں گر گیا، جاں بحق ہو گیا. روزانہ بچے گر رہے ہیں، روزانہ ویڈیوز آ رہی ہیں. کچھ خوش قسمتی سے بچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جاتا ہے، کہیں بچہ جان کی بازی ہار جاتا ہے کہیں اور. یہ سب ڈرامے بازی ہے. ویڈیوز آ رہی ہیں، بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، CCTV فوٹیج آ گئی. اب چونکہ ہر طرح کا کیمرے لگے ہوئے کہ جی عملہ آ رہا ہے، وہ گٹر کے اوپر ڈھکن رکھ رہا ہے، تصویریں لے رہا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، اور اس کے بعد وہی ڈھکن اٹھا کے آگے چلے جاتے ہیں، وہاں بھی رکھ کر پھر اس طرح ویڈیو بنائی، تصویر بنائی، اور اگلے گٹر تک. قصور کی ہی ویڈیو آئی ہے، جہاں یہ بچہ 3 سال کا بچہ جاں بحق ہوا ہے گٹر میں گر کے، وہیں کی ویڈیو آئی ہے. اس وقت وائرل ہے ویڈیو کہ جی نظر آ رہا ہے کہ عملہ یہ کام کر رہا ہے. تصویریں ویڈیو بناؤ، ان کو پتا ہے میڈم صاحبہ نے ٹک ٹاک پر ہی خوش ہو جانا ہے، ویڈیوز پہ ہی خوش ہو جانا ہے، ارد گرد ان کے بھی کیمرے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ٹیم ہی ان کی تباہی کا سبب بن رہی ہے. خوش آمد ہر طرف، یہاں حکمرانوں کو یہی تو مسئلہ ہے. تو خوش آمد کا شوق ہے اور آپ کو یہ برباد کرا ہے. تو ایک تو ٹرمپ کی طرف سے یہ دھوکہ مل گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ طیب اردوان والی آفر جو آئی ہے اس سے بھی ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے پریشانی ہے. عمران خان تو پاپولر ہے، عالمستہ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں بھائی آپ کے مسائل اس طرح حل نہیں ہو سکتے، آپ کا سب سے پاپولر لیڈر آپ کا جب اندر ہوگا، آپ خود دیکھیں آپ کس طرح حالات کو لے کر چلیں گے، اپنے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کر آئیں. چین نے بھی یہ کہا تھا، PDM کے دور میں کہا تھا، چین کے وزیر خارجہ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ سیاسی استحکام لے کر آئیں پھر ہم معاشی استحکام کی طرف جائیں گے. نہیں سنی اور لگے ہوئے ہیں جی یہ انتقام، سیاسی انتقام، اس کی آگ فلاں. بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. صبح ابھی تک تو ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی عمران خان صاحب کی،
ان کی بہن سے کم از کم کسی ایک بہن سے یا وکیل یا ڈاکٹر کی بات کچھ ہو جائے گی. اور کچھ برف پگھلی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف سے ملاقات یہ ایسے نہیں ہے, پیچھے کچھ یقین دہانیاں ہیں. کوئی صوبائی وزیر بھی ہیں, ایم این اے بھی ہیں جو بات چیت میں ہیں, اور نہیں مسٹر بٹ صاحب نے, یار بھائی کے سینئر رپورٹر نے خبر دی ہے. تو دیکھتے ہیں, اللہ کرے کہ بہتری آ جائے, کیونکہ اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. سیاسی ٹیمپریچر نیچے لانا ہوگا. کہا یہی گیا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی سہیل آفریدی اور شہباز شریف کے دوران عمران خان کے بارے میں, لیکن اس کے علاوہ متضاد اطلاعات بھی ہیں. فواد چودھری بھی بات کریں, دیگر رپورٹرز بھی بات کریں کہ گفتگو اسی طرح سے ہوئی ہے کہ جی سہیل آفریدی نے کہا جی میں نے آپ کو خط لکھا, اس کا کوئی جواب نہیں دیا, تو شہباز شریف کا بڑے سخت بیان دیتے ہیں, اور کچھ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کچھ یقین دہانیاں ہیں ہی نہیں ہیں, کیونکہ بات تو خیر معیشت کی تھی کہ جی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے ہم بہتر کام تبھی کر سکیں گے ان کے فنڈز ملیں, ان پر ہم خرچ کر سکیں, لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. تو اس لیے آپ ہمارے فنڈز روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو شہباز شریف نے اس پر بھی یقین دہانی کروائی ہے, لیکن رانا ثناء اللہ وہاں پر ہیں, تو کچھ سیاسی معاملات کی بھی آگے چل کر بات نظر آتی ہے. اللہ حافظ.